السلام علیکم۔ اگر آپ کی زندگی میں اچھے دوست موجود ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اب اچھے دوست کون ہیں؟ جو آپ کو ہمیشہ اچھائی اور سچائی کے راستے میں لے کے جائیں۔ اگر ایسے دوست نہیں ہیں تو پلیز چینج یور کمپنی، پلیز چینج یور فرینڈ سرکل۔ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھو جو نمازی ہیں، جو بندہ خوف خدا والا ہے، اس کو اپنا ساتھی بناؤ۔ آپ نے سنا ہوگا جو بچے بدمعاش ہوتے ہیں یا بدمعاش بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی کے ساتھ گھومتا ہے نا، اسی کی طرح ہوا ہے۔ تو یہ پازیٹیو راہ میں بھی ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھو یا جو سنتوں پر زیادہ عمل کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں پابندی سے، قرآن روزانہ پڑھتے ہوں، تب پھر لوگ کہیں گے ویسا دوست بنائے گا، ویسا دوست بنائے اس لیے اس نے ایسا ہوا ہے، اس لیے وہ اس طرح بنائے کیونکہ اس کے دوست ویسے ہیں۔ تو صحبت کا اثر انسان کی زندگی میں بہت ہے۔ سنگتی بہت بڑا کردار نبھاتی ہے ہماری زندگی میں۔ تھوڑی دیر مشکل لگے گی کیونکہ مشکل چیز سب کو پسند نہیں آتی ہے، مزہ نہیں آئے گا، انجوائمنٹ تب کم ہو جائے گا، ایسا لگے گا۔ لیکن اگر وہ دین کے راستے میں چلے گا تو وہ سوچے گا یہ وقت پہلے میری زندگی میں کیوں نہیں آیا، ایسا وہ سوچے گا۔ دو آپشن ہے ہمارے پاس، برے کام کر کے جہنم کو اپنے نام کر لینا یا اچھے اعمال سے خود کو جنت کے لیے خرید لینا۔ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ایگزام میں فرسٹ ہونے کے لیے یا اچھے مارکس میں پاس ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات پڑھنا پڑتا ہے، وہیں دوسری طرف فیل ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو فرسٹ ہونا ہے یا فیل ہونا ہے۔ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں؟ جو راستہ مشکل ہے اس کا منزل جنت ہے، جو راستہ آسان ہے اس کا منزل دردناک ہے۔ آگے انسان کی مرضی، وہ کس کو چنتا ہے۔ اور سچ بتاؤں، جب برے دوستوں کے صحبت سے نکل کر آپ اپنے اچھے دوست سے رابطہ میں رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایکچول میں کیا مزہ ہے، ایکچول میں کیا صحیح تھا، ایکچول میں کیا انجوائمنٹ ہے۔ جو مزہ نبی کی سنتوں میں ہے، نعتوں میں ہے، وہ گانوں میں نہیں۔ گانا سن کر رونے والے انسان، نبی کی سیرت پڑھو، اصل میں رونا نہیں آیا تو کیا کہنا۔ وہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، ہم پہ تو اس کا 0.01 پوائنٹ بھی پریشانیاں نہیں آئیں، پھر بھی ہم مشکل میں ہیں کہتے ہیں، پریشانی میں کہتے ہیں۔ ان کی سنتوں کو پڑھو، ان کی سیرتوں کو پڑھو اور ان سے کچھ سیکھ کے اپنی زندگی میں لاؤ، تو اپنا کمپنی کو چینج کریں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ انسان کو پتہ ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے، تو اپنا خیال خود ہی کریں، اپنی قبر کی تیاری خود ہی کریں، کیونکہ ہم خود ایسے انسان ہیں کہ ہمارے زندگی میں جو اہم لوگ تھے وہ گزر چکے ہیں، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ خود سے سوال پوچھیے، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو ہم جب چلے جائیں گے ہم کو کون یاد کرے گا؟ جس طرح لوگ آ رہے ہیں، جنریشن بدل رہا ہے، شاید کوئی نہیں یاد کرے گا، تو ہم اپنے لیے کیا کریں؟ جب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے تو ایسا کیا گارنٹی ہے جو لوگ چھوٹ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، ہمیں ہی صالح ثواب پہنچائیں گے۔ اگر ہمیں خود کی فکر نہیں ہے تو انہیں ہمیں فکر کیوں رہے گی؟ سوچیں، خود کے لیے خود ہی راستہ بنائیں، منزل ہماری ہے، ہمیں پانا ہے، ہمیں جانا ہے، جیسا ہم کریں گے ویسے ہی یا تو جنت ملے گی یا تو دوزخ ملے گی۔
ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو دوزخ میں چاہے گا کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، جنت مجھے نہیں چاہیے. ایسا کوئی انسان نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے وہ عمل کرنا نہیں چاہتا. مشکل کام جو ہے ہمیں لگتا ہے وہ مشکل ہے، ایکچولی وہ مشکل نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اور جو کام آسان ہے اس کو آسانی سے ہم کرتے ہیں. گناہ سمپل سی بات ہے، اس کو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے پہلی بات. اور گناہ کو کر کے دوسروں کو شو اپ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے کہ تم بھی کرو، میں نے کر لیا اب تمہاری باری ہے. اور اس نے 5 کو اور بتایا، 10 کو اور بتایا، تو ہی چلا ہوا ہے. بھلے آپ کا فرینڈ سرکل 10 ہو، 100 ہو، ایک بہتر ہے. اگر ایک ہے آپ کے پاس اور سچا انسان، وہ ایک ہی کافی ہے. 100 کی 10 کی ضرورت نہیں ہے. سچا دوست وہی ہوتا ہے جو خود کو صحیح رکھے اور اپنے دوست کو بھی صحیح بتائے، صحیح راستہ دکھائے، اچھے کام میں کرنے بتائے. خود اچھا کر کے دوسروں کو غلط بتانا وہ دوست نہیں ہوتا. تو خود کو اس سرکل سے نکالیں اور ایسا سرکل ڈھونڈیں جہاں پہ آپ فٹ آئیں، آپ کا زندگی فٹ ہو، نارمل گزرے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، بات کو سمجھتے ہوں گے. شکریہ.